تو اسلام نے کسی طور پہ بھی دوسرے انسانوں کو کہیں محروم نہیں رکھا. ایون مسلمان ہو غیر مسلم ہو, عدل کے پیمانے ہوں گے, انصاف کے پیمانے ہوں گے, وہاں مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا. خدمت کرنی ہوگی, مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا. جملہ ہے اٹ سیلف یہ توہین پر مبنی ہے اور جہالت پر مبنی. اگر آپ یہ کہیں کہ سب سے پہلے انسان ہے, سب سے پہلے انسان کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو بنانے والا ہوتا ہے. تو اسلام میں تو اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو عبادات کے 10 نمبر ہوں گے اور اخلاقیات اور معاملات کے 90 نمبر ہوں گے. بات کر رہے تھے یورپ کے حوالے سے اور دیگر مغربی ریاستوں کے حوالے سے. دیکھیں جرائم کے اعتبار سے اگر آپ ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان معاشروں سے زیادہ جرائم وہاں دکھائی دیں گے. جرات کے اندر اللہ رب العزت نے احترام انسانیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو کوئی غریب ہو تو اس کا پہلا وقت تو یہ ہوتا ملازم ہے, مزدور ہے, نوکر, اس کا نام بگاڑ دو. گاؤں میں جو بندے کمزور ہوں گے ان کے نام بگڑے ہوں گے, جو تگڑے ہوں گے ان کے نام چودھری, میاں, خان, رانے سارے لگے ہوں گے. پر اگر ایک شخص مسلمان ہو جائے گویا اس کی جان بچ جائے. مسلمان ہوگا تو ظاہر تلوار سے ہی بچ جائے گا, تو اس کی جان بچ جائے تو یہ اس سے قیمتی ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائے. میں ہمیں یہی درس ملا ہے کہ انسان قدر والے ہیں, احترام والے ہیں. اگر بیت اللہ کا نام لے کے اور عرفہ کا نام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حرمت کو قائم کر رہے ہیں, اس کے خون کی, اس کی عزت آبرو کی حرمت, اس کی جان کی حرمت, تو اس کو ہمیں بھی برقرار رکھنا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام پیغام حجۃ الوداع کی جو سیریز شروع کی گئی ہے, تو چند وجوہات کی بنیاد پر جو اس کے ہوسٹ ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب وہ آج لیٹ ہیں تھوڑا, تو مجھے یہ پروگرام شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارا بڑی دیر کی محبتیں اور الفت اور چاہت ہے, اور بڑی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی. بلکہ نوجوانی کے دور میں ان سے ہم نے بڑی تربیت لی, اور اس کا ہی یہ اثر ہے کہ ہم الحمدللہ خیر کے جو چند کام کر رہے ہیں انہی کی دعاؤں سے اور ان کی تربیت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. میری مراد ہے حافظ عبدالرؤف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہمارے ممدو ڈاکٹر موتی اللہ باجوہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جسے حقوق انسانیت کا ایک چارٹر بھی کہا جاتا ہے, اس میں حرمت انسانیت کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انسٹرکشنز دی تھی. تو ابھی چونکہ جب سے یہ میڈیا کا خاص کر دور آیا ہے تو ہمیں بڑی چیزیں اس میں سے بھول گئی ہوئی ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہونے کا جو عرصہ ہے نا دورانیہ, یہ بہت کم ہے, اور اس دوران تربیت جو ہے نا وہ ہماری نہیں ہو پائی. تو اس حوالے سے جو خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں انسانیت کی حرمت کے حوالے سے اسباق ملتے ہیں, اس میں سے تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں, پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں پہلے تو ان مقدس دنوں میں خاص طور پر اس رہنمائی کے حوالے سے آپ نے جو پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور مجھے بھی تھوڑا سا تھا, آج میں ملنا چاہ رہا تھا افتخار صاحب سے بھی, وہ بھی مس ہوا ہے, لیکن آپ سے ملاقات نہیں, وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ پروگرام کے دوران انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو تحریک ہے خطبہ حجۃ الوداع, یوں سمجھیے کہ اس ساری تربیت کا یا اس ساری آگاہی کا اور پیغام پہنچانے کے اس سارے نظام کا ایک انتہائی اعلیٰ مقام ہے. اور اگر ہم اسی پر بات کریں تو یہ میرا خیال ہے قرین انصاف نہیں ہے, کیونکہ آپ کی زندگی قبل از نبوت بھی ہمارے لیے اسی طرح کی ایک معیار ہے جیسے بعد از نبوت معیار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں تو پوری زندگی اس بات سے عبارت ہے دوسروں کا احترام, حرمت, دوسروں کی, وہ جان کی ہو, مال کی ہو, ان کی عزت و آبرو کی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کردار سے اپنی زندگی میں دوسروں کو پیغام ہی یہ دیا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی تمام جتنی بھی متعلقات ہیں وہ, یعنی ان کا مال ہے, ان کی جان ہے, ان کے عزت و آبرو ہے, ان کے جذبات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ قبل از نبوت بھی آپ نے کبھی کسی غلام کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہو, کبھی کسی کو حقیر جانا ہو. تو یہ پوری زندگی اصل میں آپ کی اسی طرح سے. پھر خاص طور پر جو پیغام انسانیت اللہ نے آپ پر آخری اور حتمی شکل میں نازل کیا یعنی اسلام,
تو اس کا تو خود اس کا نام ہی پکار کے کہتا ہے کہ وہ دوسروں کو احترام دینے آیا ہے, امن دینے آیا ہے, سلامتی دینے آیا ہے, اور دوسروں کے سامنے ایک ایسا نظام قائم کرنے آیا ہے. ایک اسلام صرف کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ پورا ایک چارٹر ہے, ایک دین ہے. دین سے مراد زندگی کے تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سے متعلق جتنی بھی رہنمائی چاہیے. میں کبھی کبھی اپنے لوگوں سے کہا کرتا ہوں, اپنے نوجوانوں سے, کہ یہ ایک ایسا دین ہے جس نے آپ کو تھوکنے تک کے آداب سکھائے ہیں, اللہ اکبر, جس نے آپ کو راستے کی حرمت کیا ہے اور اس کا کیا احترام ہے, اس کا حق کیا ہے, یہ بھی سکھایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے. اور پھر خاص طور پہ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی تو وحی پر مبنی جو پیغام ہے, جو آپ کی ذات سے جو کچھ صدور ہوا, وہ تو واقعی ایک کمال درجے کا, کیونکہ اس کی براہ راست نگرانی اور ایک ایک حرف کی جو یوں سمجھیے کہ تعمیل اور تکمیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود فرمائی ہے, جس کے بارے میں اشارہ بھی فرمایا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو ایک ایک حرف کی اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, اور کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق. یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خواہشات بڑی ہی محترم اور بڑی مقدس ہیں اور بڑی پاکیزہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دین آپ کی خواہشات کا نام بھی نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے, نازل کیا. اس اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پہلے دن کا ہی اسلام کا یہی مزاج ہے کہ وہ دوسروں کی حرمت کے ساتھ, دوسروں کی عزت, ناموس, ان کے احترام کی بات کرتا ہے. اور یہ شروع کے معاملہ ہیں. جب یہ ان کا شکوہ کیا تھا مکے والوں کا, کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں یہ بلال جیسے لوگ بیٹھتے ہیں. صحیح, یہ ایک تکلیف تھی ان کو, اور کئی دفعہ انہوں نے آ کے مطالبہ کیا. حدیث میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے آ کے مطالبہ بھی کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو نکالا جائے. اور اس پر وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ نہیں اٹھیں گے, کسی نے آنا یا نہیں آنا وہ اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی, اگر آپ اس کو سورہ حجرات کی شکل میں دیکھیں تو کتنے سارا پیغام ہے کہ جس میں احترام انسانیت, احترام آدمیت کا تذکرہ ہے. پھر پیک یہ ہے کہ جب آپ پورے معاشرے پر غالب آ گئے, جس معاشرے کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے, اور آپ کا پیغام قبول کرنے والے فوج در فوج, جوک در جوک آپ کے دین میں داخل ہوئے, تو ایک کمال درجے کا خطبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مبنی آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اگرچہ یہ فی البدیہہ ہے اور شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی ذاتی کوئی آپ کے اس میں تیار نہیں کیے گئے تھے, نہیں, یہ فی البدیہہ ہے. آپ دیکھ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ پورا چارٹر ہے, وہ اس کا ایک ایک نقطہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, وہی پر مبنی ہے. اسی میں آپ نے جب لوگوں سے پوچھا کہ آج یہ کون سا دن ہے, کس مہینے میں ہو, تو وہ اصل میں ایک اور بات یہاں میں ضرور کر دوں. مکے والوں نے یا کفار نے اپنے زمانے میں یہ کیا ہوتا تھا کہ ہر سال حج کا اپنی مرضی کے موسم کا اعلان کرتے تھے, اور اس سے دنوں کی ترتیب جو ہے وہ بدل جاتی تھی. لہذا آج یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز خطبہ ارشاد فرمایا یہ 9 ذی الحج کا دن تھا, اور یہ وہی دن تھا جس دن کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا. یعنی وہ دن بھی واپس آ گئے, مہینہ بھی واپس آ گیا, حرمت بھی بحال ہو گئی, ہر چیز اپنے مقام پر آ گئی, سینٹرل پوائنٹ پہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انسانوں کی جو عزت ہے, ان کی جو حرمت ہے اللہ کے ہاں اسی طرح ہے جیسے تمہارے نزدیک آج کا مہینہ بڑا محترم ہے, تمہارے نزدیک یہ شہر بڑا محترم ہے, تمہارے نزدیک یہ جو بیت اللہ ہے یہ بڑا محترم ہے. بلکہ حدیث میں تو دوسری جگہ پہ تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت, ایک ہے انسان کی حرمت. اس میں فرق ہے تھوڑا, کیونکہ اگر انسانی حوالے سے دیکھا جائے تو انسان کی حرمت بھی بہت زیادہ ہے, لیکن مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. مومن کی حرمت کے بارے میں کہا کہ مومن کی حرمت تو بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دین کیا دینے آیا, کیا پیغام لے کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ پیغام ہے جس کی ابتدا آپ نے مکہ میں ابتدائی پہلی وحی سے کی ہے, اور اس کی انتہا جو ہے وہ آپ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چارٹر پوری دنیا کے سامنے کہ آپ کی جو تعلیم پر مبنی حکومت یا ریاست ہوگی اس کے اصول کیا ہوں گے. بہت بعد میں یہ میگنا کارٹا وغیرہ جو ہیں وہ صدیوں بعد آئے, اور اس پر بڑی ان کی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی حوالوں سے بڑا کمال ہے, یا بعد میں جنیوا کنونشن ہوئے. کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے تو جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدیوں پہلے بیان فرمائے ہیں ان کا عشر اشیر بھی, اور پھر پریکٹیکلی تو آج بھی
جس معاشرے نے اس کو قبول کیا ہے وہ مسلمان معاشرہ ہے، چاہے وہ تھوڑا قبول کیا ہے یا پورا قبول کیا ہے۔ میگنا کارٹا والوں نے یا جنیوا کنونشن والوں نے تو آج تک بھی وہ حقوق تسلیم نہیں کیے ہیں، خود اپنی نظر میں دوسروں کو وہ حقوق نہیں دیتے ہیں جو جن کا اظہار انہوں نے اس خطبے سے یا قرآن سے کئی چیزیں لے کر اپنے قوانین میں اصلاحات تو کی ہیں، اپنے کافی زیادہ ان کی جو چیزیں ہیں ان میں امپرومنٹ آئی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے اسلام نے کوئی دوہرا معیار اختیار نہیں کیا کہ میرے لیے اسلام کا ضابطہ اور ہوگا اور ایک غیر مسلم کے لیے ضابطہ اور ہوگا۔ جو ضابطہ میرے لیے ہے، جتنی میری آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی مومن کو مارا، ہاں وہ بھی کہا ہے اور اس کی سزا الگ سے بیان فرمائی ہے، لیکن یہاں عمومی طور پر ایک جان کی قیمت بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کیا، ایک جان کو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اگر کسی نے ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ آپ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، اور عموماً پوری دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ تشدد پسند ہیں، یہ ان کے نزدیک انسانیت کی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ بہت سے نعرے بھی مارکیٹ میں آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ مذہب سے پہلے انسانیت ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کی کیا قدر و قیمت رکھی گی؟ کیا یہ جو ابھی جس و جدید معاشرے ہیں، یا جسے ہم یورپ کہتے ہیں، جو اس کے حقوق کے سارے اس ٹائم وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ حقوق پتہ ہے، ان کے پاس اس حوالے سے زیادہ اچھے قوانین ہیں یا خطبہ حجۃ الوداع میں ملتے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خبیب بھائی، آپ کے اسٹوڈیو کے توسط سے آج بات کا موقع ملا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع تو اسلام کا کلائمیکس ہے، پیک ہے۔ صحیح۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک یتیمی کے دور سے دیکھتے ہیں، پھر آپ کا پروان چڑھنا، جوان ہونا، حتیٰ کہ نبوت کا آنا، اور اس کے بعد ہجرت، تکلیفیں، جہاد، شہادتیں، بہت مصائب، اور اس کے بعد آپ کے پاس لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں، یعنی آپ اپنا تصور کریں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں، اور اس وقت میں پھر آپ اپنی زندگی کا سارا لائحہ عمل دیں کہ میں نے کیا کیا اور میرے بعد تم نے کیا کرنا۔ صحیح۔ اور اس میں بھی جو بات شروع کی یہی کہ تم اس دن کو جانتے ہو، اس مہینے کے بارے میں جانتے ہو، شہر کو، تمہارا خون، مال، جان ایسے ہی حرمت والا ہے جس طرح یہ گھر ہے اور یہ مہینہ ہے اور یہ دن ہے۔ اور اتنا بڑا دن ہے کہ یہودی پوچھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت آئی ہوتی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو حضرت عمر کو کہنے لگے ہم عید مناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، عرفہ کا وقت تھا، حجۃ الوداع کے دین مکمل ہو رہا ہے جس دن، وہ دن ہے، تو کیا خوشی ہوگی۔ مگر اس میں کوئی اپنی بڑائیاں نہیں کی، زندگی کا لائحہ عمل دیا، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی سرخ کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی عربی کسی اجمی پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی اجمی کسی عربی پہ نہیں رکھتا، یعنی جو دنیا کے دستور اس کو بالکل ختم کر دیا۔ حالانکہ جس آپ معاشرے میں آئے تھے وہ تو قبائل کا معاشرہ تھا، عرب کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھا اپنے لیے کچھ، اور غلاموں کو کی حیثیت نہیں تھی، ان کو مارا جاتا، ان پہ ظلم کیے جاتے۔ 3 دفعہ کا سلسلہ صحیح میں لکھا غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا دن وہ ہے کہ آج دین مکمل ہو رہا ہے، اور 3 دفعہ غلاموں کا، جس طرح کا خود کھاتے ہو ان کو کھلانا، جس طرح کا خود پہنتے ہو ان کو پہنانا، ان کی وسعت سے زیادہ ان کو کام نہ کہنا، اگر کہنا تو ساتھ شامل ہونا، اگر یہ کوئی ایسی غلطی کر جائیں جس کو تم معاف نہ کر سکو پھر ان کو چھوڑ دینا، اللہ اکبر، پھر ان کو چھوڑ دینا، سزا مت دینا۔ تو یہ باتیں عورتوں کے متعلق، جو بیٹی ذبح ہو رہی تھی، جو بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی، اس خطبہ میں اس کو مقام مل رہا ہے۔ ان کے حقوق تم پہ واجب ہیں، یہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کمزور ہیں۔ ایک جگہ پہ وصیت فرمائی، میں تمہیں 2 چیزوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایک عورت، ایک یتیم، ان 2 کمزوروں کا بہت خیال رکھنا۔ اس کمزور عورت کے بارے میں کہا، عورت کو کہا کہ اگر تمہارا خامن ناپسند کرتا ہے تو اسے اپنے بستر پہ مت بیٹھنے دو، اور مرد سے کیا کہا کہ یہ تمہارے پاس ہیں، ان کو خام خواہ سزا نہ دینا، جس طرح کا کھاؤ ان کو کھلانا، جس طرح کا پہنو ان کو پہنانا۔ تو یہ ساری باتیں اس میں کی ہیں، اور غلاموں کی باتیں، عورتوں کی باتیں، گورے کالے کی باتیں، کسی کو فوقیت نہیں۔ ایک بات کہی کہ تقوی والا اچھا ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو تقوی۔ پھر غلاموں کو، یہ تو ہمارے جس طرح نسل در نسل بادشاہتیں ہیں، نسل در نسل سیاستیں کا، ایک غلام تمہارے اوپر امیر بن جائے، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔
ایک غلام تم پہ امیر بن جائے اور وہ تمہیں شریعت کے مطابق لے کے چلے, قرآن کے اوپر لے کے چلے, تمہیں اس کی بات ماننی بھی ہے اور تم نے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو یہ غلام ہیں, امیر ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے, سب کو لاہ عمل دیا. پھر خونوں کے بارے میں کہا جتنے جہالت کے خون ہیں میں نے سارے چھوڑ دیے, میں حارث بن عبد المطلب کے خون سے وڈرال کرتا ہوں. سود, جس میں آج سب سے زیادہ انسانیت کا استحصال سود سے ہو رہا ہے. یہ مالیاتی نظام جو اس وقت ہمارے ملک میں 14,000 ارب کا ہم نے بجٹ پیش کیا ہے, 7,000 ارب سے زیادہ ہم نے سود دینا ہے. ہمارے اپنے ملک کے مسائل اصل رقم سائڈ پہ. ہاں جی, تو یہ ہر وقت کہا آج کے بعد نہ ظلم کوئی کرے گا نہ کسی سے ظلم ہوگا. سود جہالت کے سارے ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں چچا عباس کے سود سے پیچھے ہٹتا ہوں, ہم نہیں لیں گے. تو ایک زندگی کا لائحہ عمل دیا اور پھر سب سے پوچھا یعنی کہ یہ نہیں کیا کہ وہ دینے والے سارے معاف کر دیے اور لینے والے جو ہے نا وہ پہلے اپنے سے شروع کیا, اپنے چھوڑے ہیں, پہلے اپنا خون چھوڑا ہے, اپنا سود چھوڑا ہے, اپنے بارے میں گواہی مانگی ہے کہ جو میں نے تمہیں کہا ٹھیک کر دیا. کہا آپ نے ہم سے خیر وخائی پوری کی, آپ نے دعوت اپنی پوری دی, پیغام پورا دیا. لوگوں سے پوچھا حل بلغت تو, کتنی بڑی بات ہے کہ جو کیا ہے اس کا سرٹیفکیٹ اللہ نے تو دیا ہی دیا. اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہتے بلا ضرور. پھر اللہ سے کہا اللہ تو گواہ ہو جا. وہ منظر دیکھیں کیسا ہوگا کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے 3 دفعہ کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا, اے اللہ تو گواہ ہو جا, اے اللہ تو گواہ ہو جا. پھر آگے امت کو ذمہ داری دے گئے کہ اب تم نے میری باتیں سن لی ہیں نا, اب جنہوں نے نہیں سنی ان تک پہنچاؤ. تو انشاءاللہ انسانیت کی مکمل رہنمائی اور دین کی مکمل تکمیل آج کے دن میں ہوئی تھی. شیخ ایک کامن سوال یہ ہے دونوں شخصیات سے کہ ایک طرف تو ابھی جس طرح آپ نے بیان کیا, بلکہ باجوہ صاحب نے شاید بیان کیا کہ ایک جان کو بچانا تو گویا پوری انسانیت کو بچایا جس نے. تو اس حوالے سے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, آپ کی ماشاءاللہ پروجیکٹس وغیرہ چلتے ہیں اور باجوہ صاحب کے بھی کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں انسانیت کو بچانے کے حوالے سے. تو کیا ایک انسانیت کی جس طرح جان و مال کی حفاظت ہے اور اس کو بچانا ہے, اس حوالے سے بھی اس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں؟ دیکھیں جی, جب بیت اللہ سے بڑی اور مکہ مکرمہ سے بڑی چیز اور حج اور عرفات کے دن سے بڑی حرمت ایک انسان کے خون کو مل گئی, اس کی جان کو مل گئی, اس کے مال آبرو کو مل گئی, تو اس کو کیوں نہیں بچانا کہ ایک طرف بیت اللہ ہے اور حجۃ الوداع کا دن ہے, عرفات کا دن ہے اور مکہ کا شہر ہے, تو ذی الحجہ ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی ایک مسلمان کی حرمت ہے. تو اس میں تو بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب اسلام کو پڑھتے ہیں, ایک ایک انسان کیا, اسلام تو جو دین ہے ایک جاندار جس میں جگر ہے نا, اس کی خدمت بھی عبادت ہے, آپ نے اس کو بھی بچانا ہے. ایک بلی کو بھوکا رکھنے والی وہ جہنم میں چلی گئی نیک, اور ایک کتے کو پانی پلانے والی فحشہ جنت میں چلی گئی. انسانیت تو انسان, ہم نے تو پودوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں. صحیح, پودا نہیں کاٹا جا سکتا بلا وجہ, یہ اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے. ہاں, میں عرض کرنے لگا تھا, ماشاءاللہ آپ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. جو اوورآل آپ دیکھیں گے نا, صرف آپ کو خطبہ حجۃ الوداع جیسے ایک کلائمیکس کے طور پہ آپ صاحب نے بھی بات کی, میں نے بھی عرض کیا کہ وہ تو آخری پیغام ہے, لیکن وہ پیغام بھی بہت تفصیلی نہیں, حالانکہ بہت تفصیل ہے اس میں, لیکن اصل میں آپ کو اسے سمجھنے کے لیے آپ کی زندگی, پوری زندگی کو دیکھنا ہوگا. جیسے ابھی بات کی ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی جگر رکھنے والی چیز جو ہے اس کو بچانا یا اس کو کھلانا, یہ جنت حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے. آپ دیکھیں کہ پرندوں کو, حضرت انس کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ, ان کے پاس کوئی پرندہ تھا, تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور اصل میں صرف یہ ایک بچے سے دل لگی یا محبت کا ہی نہیں, بلکہ ایک تربیت کا پہلو ہے کہ جو تم نے رکھا ہے پالتو جانور اپنے پاس, اس کی خدمت کرنا, اس کو پالنا. یہ جانوروں کے حوالے سے ہو رہی ہے, پرندوں کے حوالے سے ہو رہی ہے. بلکہ منع فرمایا کہ کوئی اگر وہ جو بلی کو بھوکا مارنے والی, اصل میں وہ جو اس کی وضاحت کی ہے وہ اس بات کی توضیح کرتی ہے کہ پرابلم کیا ہے, کہ اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ذمہ داری آپ پر ہے. اگر آپ اسے چھوڑ دیتی تو وہ اپنا رزق خود تلاش کر لیتی. آپ نے اس کو پابند کیا, آپ پابند کر کے اس کو آپ جب بھوکا ماریں گے تو ذمہ داری آپ پر آئے گی. تو انسان کی حیثیت تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ میدان جنگ میں وہ جو بڑا معروف واقعہ ہے حضرت اسامہ بن زید والا, کہ انہوں نے ایک شخص کو, جب کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا, اس کو قتل کر دیا. اور جب وہ بات آپ کے پاس آئی اور مقدمہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا بھائی کیوں مار دیا تم نے؟ ایک جنگ میں مارا جانے والا جو شخص, جس نے اس وقت جب تلوار اس کے سر پہ ہے اس وقت اس نے کلمہ پڑھا, تو اس کو مارنے کی بات پوس ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ تو خوف سے پڑھ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے.
تو اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو جو آپ نے جس نے طرف اشارہ فرمایا کہ اشککت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. دوسرا پہلو اس کے اندر تربیت کا یہ موجود ہے کہ جان بچ جانی چاہیے تھی. تیسری بات اس میں آپ دیکھیں کہ جان بچ جائے. جہاد کے موقع پر اور خیبر کی جنگ بڑی خون ریز جنگ ہے اور فتنہ بازوں کے خلاف جنگ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا ہے کتنی ساری فضیلتیں بیان کر کے اور فتح کی بشارت دے کے. لیکن پہلے آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر اگر ایک شخص مسلمان ہو جائے، گویا اس کی جان بچ جائے. مسلمان ہوگا تو ظاہر تلوار سے ہی بچ جائے گا، تو اس کی جان بچ جائے تو یہ اس سے قیمتی ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک. آپ کے بارے قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ جب تم جہنم کے کنارے، گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو ہم نے جس نعمت کے ذریعے سے تمہیں بچایا وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. یہ بچانے والی کیفیت جو ہے یہ بھی اصل میں انسانیت کو بچانے والی بات ہے. جیسے آپ سب نے کچھ اشارہ بھی کیا، اگر آپ انسان دیکھیں گے عورتوں کے حوالے سے جو پوری دنیا میں، کبھی مجھے شوق ہوتا تھا یونیورسٹی میں کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں کو پڑھا جائے، تو جب ہم پڑھتے تھے ارسطو کو پڑھتے، مجھے بڑا شوق تھا ارسطو کو پڑھنے کا، سقراط کو پڑھنے کا. ڈاکٹر حماد صاحب ہمارے فلسفہ کے استاد ہیں. تو جب ہم نے ان کو پڑھا اور عورتوں کے بارے میں ان کے تاثرات سنے، دیکھے، پڑھے ہیں، جس میں وہ ان کو زہر کی پڑیا، حالات سارے خرابی کی جڑ قرار دیتے ہیں. آپ ادھر سے کوتلیہ چانکیہ کو پڑھتے ہیں تو وہ عورتوں کو مجرم گردانتا ہے، ساری معاشرت کو تباہ و برباد کرنے کا. حالانکہ بہت بڑا آدمی ہے انڈیا کے اندر، جو ہندوستانی تہذیب کے اندر. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی رحمت کا پیغام، نرمی کے الفاظ عورتوں کے لیے نہیں ہے. غلامی کی نشانیاں تھیں، غلامی کی نشانیاں تھیں. ہم جب سندھ گئے پہلی دفعہ، سب شاید اس کو انڈوز کریں، تو میں نے وہاں دیکھے وہ یہاں تک بازوؤں پہ انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں. تو تھوڑی سی تحقیق کرنے پہ وہ راشدی خاندان جو ہیں ان کے کوئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلامی کا وہ داغ ہے جو توق ہے آج بھی. یہ آپ ان کو ہاریوں کی عورتوں کو دیکھیں گے، جو وڈیروں کی عورتیں، ان کی بازوں پہ چوڑیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ غلامی کی نشانی ہے. یہ جو ناک آج بن گیا ہے اس میں اور کان ہے، یہ غلامی کی نشانی ہے. بیسیکلی یہ زیور پہننے کا تو بعد میں سارا سلسلہ قائم ہوا ہے. زیورات عمومی طور پر ہاتھوں میں اور گلے میں پہنے جاتے تھے. یہ چھید کر جو ہے نا، یہ غلامی کی نشانی. پوری دنیا میں، ممالک میں بھی، پوری دنیا میں اسلام پہلا دین ہے، اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اس کو چیلنج کیا. کیونکہ سب سے مشکل چیلنج یہ تھا، کیونکہ اس کے بغیر آپ دیکھیں، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ یہ نظام اس طرح سے بحال ہو پاتا. اور پھر جب آپ پیغام لے کے آئے ہوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مسئلہ کیا تھا وہاں؟ تو ایک قبیلے والا ابو جہل جو ہے وہ دوسرے برابر اور ٹکر کے قبیلے کے فرد کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. تو وہ اپنے سے، اپنی نظروں میں جس کو وہ حقیر جانتا ہے، جن کو برابر نہیں بیٹھنے دیتے. اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چھاؤں میں جگہ ہوتی تو ہمیں غلاموں کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا تاکہ غلام کا اور آقا کا فرق قائم رہے. تو آپ اس معاشرے کو دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر سیدی بلال کہنے والے عمر ہوں اور سیدی بلال کہنے والے دیگر صحابہ ہوں. یہ پیدا کیسے ہوا؟ یہ وہ ساری تربیت تھی جو آپ نے فراہم کی ہے. حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل ہمارے اندر احترام انسانیت کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ اصل میں تو ہم دین سے منحرف ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں. اسلام میں اخلاق کا تو اتنا بڑا معیار ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی جو نیکی بوجھل ہے وہ اخلاق ہے. کہ تم میں بہتر وہ جن کا اخلاق بہتر، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اب پہلے جسے بدتمیزی کہتے تھے، اب اسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے یار ہمارے بچے، ہم تو بودر نہیں کرتے. تو یہ ہم بہت نیچے چلے گئے. انسان کا احترام اتنا ہے کہ ہماری عبادات ہیں. حج ہے، حجۃ الوداع پہ عورت نے آ کے پوچھا کہ میرا باپ ہے، بوڑھا ہے، اونٹ پہ ٹک کے بیٹھتا نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے کہا تم ہی کرو. بوڑھے کو تکلیف نہیں دی، مریض کو کہا ہے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، فرض ہے حج. تم اپنی جگہ پہ کسی کو فدیہ دے دو، تم نہیں رکھ سکتے، تم پہ شرط نہیں. حج کے فرائض کے اوپر یہ ہے کہ تمہاری صحت ہے کہ نہیں ہے، تم اس کو کر سکتے ہو. نماز پڑھنے والے کو کہا کہ تم اگر کھڑے نہیں سو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. اب بارش ہو رہی ہے تو مؤذن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ الا صلوا فی الرحال، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں کہ تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو، تمہیں آنے میں دقت ہوگی تم یہیں پڑھ لو. بندہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ میں نے اسے عبادت سے روکا ہے، تم نے اس کا اجر نہیں روکنا. اس کے ساتھ ہی ہے روزے کے لیے صحت چاہیے، نماز کے لیے صحت چاہیے. یہ انسان کو کہیں تنگ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے.
جبر نہیں کیا. ایک آدمی پیدل حج پہ جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں چلتا ہے, اسے سواری پہ رکھو. روزے دار بے ہوش ہو گیا, کہا اس کو کس نے کہا تھا کہ سفر میں روزہ رکھے؟ اللہ نے جب رخصت دی تو اس نے کیوں رکھا؟ تو میں جو بات پہلے کر رہا تھا کہ روزے دار سے کہا کہ تم نے فطرانہ دینا ہے, تیرے بھائی کو بھی اس میں مل جائے. ابھی ہم نے قربانی کرنی ہے, یہ نہیں کہا کہ بس گوشت کھاؤ کرو, دوسرے کا لحاظ فکلوا منہا واطعموا القانی والمعتر, اس میں سے خود بھی کھا لینا, جو تمہارے محتاج ہیں فقیر ان کو بھی دے دینا, جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان قناعت والے ان کو بھی دے دینا. تو اسلام نے کسی طور پہ بھی دوسرے انسانوں کو کہیں محروم نہیں رکھا, ایون مسلمان ہو غیر مسلم ہو, عدل کے پیمانے ہوں گے, انصاف کے پیمانے ہوں گے, وہاں مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا. خدمت کرنی ہوگی, مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا, جس کو ضرورت ہے ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں گے. تو حجۃ الوداع پہ بھی جو ہم چل رہے ہیں تو اس میں بھی واضح کہا کہ گورا کالا سفید سرخ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اللہ کی بات ماننے والا ہے, اس کی پرائرٹی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی دیکھیے گا, اسلام نے تو انسانیت کا مذہب ہے اور انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے. ویسے بھی خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم یہ دیکھیں منشور اعظم کہا جاتا ہے, چارٹر آف ہیومن رائٹس, سب ہم سنتے سمجھتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے, چاہے اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ہوں, حتیٰ کہ یورپ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہیومن رائٹ سے بھی زیادہ ہمیں جانوروں اور دوسری چیزوں کے حقوق پر بھی اتنے ہی وہ علمبردار نظر آتے ہیں. عمر لاء کی بات کریں, ہمیں اپنے ملکوں میں تو شاید امپلیمنٹ ہوتا یا کہیں نظر نہیں آتا, وہاں تو یہ عمر لاء بھی موجود ہے کہ جہاں دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ ہماری اقدار جو تھیں, ہماری اقدار جو اسلاف سے ہمیں لینی چاہیے تھیں, وہ آج دوسرے ممالک نے, ترقی یافتہ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں, سو کالڈ جو سپر پاور کہلاتی ہیں, انہوں نے فالو کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ترقی کا راز اسی بیس پر ان کا ہے تو آج ہمارے جو مسلم امہ پستی کا جو شکار ہے, کیا اس میں یہ وجوہات شامل نہیں؟ میں آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک جملہ میرا وہ زبان جی پلیز آپ اس اٹکا ہوا ہے. جی آپ سب کی گفتگو کے دوران نا وہ, کیونکہ یہاں ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں, جیسے انہوں نے ایک مثال دی نا, نبی پاک نے فرمایا کہ بھی اس کو سواری دو, یہ پیدل کیوں چل رہا ہے؟ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو ریکارڈ بنانے کے لیے کبھی سائیکل پہ جاتے ہیں, کبھی پیدل جانے کی کوشش کرتے ہیں, جان بوجھ کے مشقت والی چیز اٹھاتے ہیں حالانکہ انہیں آسانی ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ پہلو بھی آیا میرے ذہن میں کہ فوراً یہ بات بھی کہہ دینی چاہیے کہ جب آپ کے پاس سہولت ہے تو اپنی اس سہولت کو استعمال کریں. اگر آپ جہاز پہ جا سکتے ہیں تو جان بوجھ کے بائک پہ جانے کی ضرورت نہیں. بائک پر جانے سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اپنی اس سرمایہ کو استعمال کرتے ہوئے, اس استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے آپ اللہ کے گھر حج پہ جائیے, وہاں انشاءاللہ اجر آپ کو مل جائے گا. بائک پہ خرچہ حج سے زیادہ ہوگا, وہ جہاز سے زیادہ ریکارڈ بنانے کے لیے یا پیدل وہ جب لوگ پیدل جاتے تھے ان کی مجبوریاں تھیں, ان کے پاس وسائل نہیں تھے, انہیں شوق تھا. تو یہ اس وقت کی بات. اچھا ایک بات دوسری, آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ان کے ہاں احترام ہے اور پرندوں اور جانوروں کے حقوق کا خیال ہے, میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک بات ہم کر رہے تھے کہ جب تک مسلمان ایک اسلامی ریاست کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو ایسا حال ہمارا بھی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ آخری میں نے مثال دی تھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے کہ خلافت عثمانیہ تک بھی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسا ابتر حال آپ کا نہیں تھا, کیونکہ آپ پر یہ بڑے سطحی اور سفلی لوگوں کی حکومتیں نہیں تھیں, بڑی معذرت کے ساتھ. اب ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں, جو ہمارے طرح وہ اصل میں کسی اور ملک کے باشندے ہیں, ان کے پاس کسی اور ملک کی سہولتیں ہیں, آسائشیں ہیں, بینک بیلنس ہے, ان کے سارے انٹرسٹ ہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہیں. آپ جب اپنا فیس دیکھیں گے تو ہم میں سے کوئی اوپر جائے, ہم میں سے گلیوں سے کوئی اوپر جائے گا تو وہ آج بھی اسلام کی قدر اور اسلام کا نظام اسی طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح سے اسلام ہے. لیکن یہ جو ہمارے اوپر لائے جاتے ہیں یا مسلط کیے جاتے ہیں یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ. یہ جو سارا نظام ہے یہ ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کرنے کا ہے جو ہمیں اچھا اگر آپ مغربی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ وہاں تو بڑی قدر و قیمت ہے, عام آدمی کی بڑی قدر و قیمت ہے, اور آپ کے ملک میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سینکڑوں لوگ ہر مہینے جو ہیں وہ انسانی سمگلنگ ہوتی ہے اور وہ سمندر کے راستے مردے مراتے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں روزگار تلاش کرنے جاتے ہیں. تو آپ آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے؟ تو یہ میں صرف ایک جملہ ہی ہے اس میں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ان کے بچوں کا مسئلہ ہوتا
تو کب کا یہ ڈونکیاں بند ہو چکی ہوتی ہیں, کب سے یہ انسانی اسمگلنگ بند ہو جاتی. اگر یہ وہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ اس آئیڈیلزم کے ساتھ لینا پڑے گی کہ جب حاکم اس طرح کا آئے گا, جب حاکم جو ہے وہ قرآن و سنت کو ماننے والا آئے گا, تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے حاکم کا بھی یہی خیال ہوگا کہ ایک جانور بھی اگر مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی, کیونکہ وہ حکومت کو, اقتدار کو ہوس کے ساتھ نہیں لے رہا ہوگا, چھین کر نہیں لے رہا ہوگا, اس کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال نہیں کر رہا ہوگا, بلکہ وہ اس کو ذمہ داری کے طور پر لے گا. اور وہ چاہے گا جیسے تمام خلفائے راشدین نے چاہا کہ کسی اور کو دے دو, ہمیں نہ دو, ہم اس کے لائق نہیں ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی خرابی ہوگی تو تم آ کے ہماری اصلاح کر دینا. آج تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ایسے بلز لاتے ہیں جس میں ہمیں انڈیمنٹی حاصل ہو جائے, ہمیں استثناء مل جائے, ہمیں جانے کے بعد یہ حاصل ہو جائے. وہ بھی وہ تازہ تر جو ہے وہ ہمارے صادق سنجرانی صاحب نے اپنے یعنی ساری زندگی جانے کے بعد کی مراعات کا فیصلہ کر لی ہے. تو یہ اصل پرابلم یہ ہے, یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں, یہ اپنے اس نظام کو اپنی مرضی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنے حق میں مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس دن یہ لوگ ایسے کم سے کم مغربی معاشروں کی طرح یہاں اگر لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونے کی کیفیت آ گئی تو صورتحال بدل جائے گی. اور اگر اسلامی نظام آ جائے, جس کے لیے ہم سب کو کوشش اپنے اپنے طور پہ کرنی چاہیے, اسی نظام میں رہتے ہوئے کوئی جنگ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی اس سافٹ ذریعے سے انشاءاللہ غالب آ سکتے ہیں اور مسلمان قوتیں اور طاقتیں بھی اوپر جا سکتی ہیں. آپ جس روز مسلمان وزیر اعظم بن جائے گا, آپ کا وزیر اعظم اور آپ کے سربراہان جو ہیں وہ واقعی مسلم ہو جائیں گے اور ان کی ترجیحات مسلمان والی ہو جائیں گی, تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کی جان کے ساتھ, کسی کے مال کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا تصور بھی نہیں کر سکے گا. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ میں اسی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ جو بات ہو رہی کہ ان کے ہاں اخلاقیات زیادہ ہیں, معاملات بہتر ہیں لوگوں کے, اور ہم کمزور ہیں, بات میں کچھ نہ کچھ بات ہے, مگر پرسیپشن کا اصل ایشو ہے اس میں. اگر ہم خالی اس 21ویں صدی کے آغاز کو دیکھیں تو آج تک جتنے لوگوں کا قتل ہوا, خون بہا, وہ کس کے ہاتھوں سے ہوا؟ اخلاقیات کو بولتے تو بہت اچھا ہے, سوری تو بہت بڑے پولائٹلی کہتے ہیں, ویسے تو بہت کہتے ہیں. مسلمانوں نے کتنے لوگوں کو ناحق مارا, اور مسلمان ناحق کتنے مارے گئے. جیلوں میں جو مسلمان گئے ان کو وہاں جیلیں بنا کے دی گئیں جہاں کوئی عدالت, کوئی قانون, کوئی وکیل, اور ان پنجروں میں ان کو رکھا گیا جہاں جانوروں کو بھی رکھا جاتا تو مارے جاتے. اسلام اور چیز ہے اور پریکٹسنگ مسلم جو ہیں وہ اور چیز ہے. فرق یہاں آ گیا ہے. اسلام تو بہت سنہرا ہے, عمل کرنے والے نہیں ہیں, تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, اس وجہ سے خار بھی ہو رہے ہیں. ادروائز اخلاقیات جس دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے, جہالت انتہا کے اوپر تھی, قتل کا ایسا تھا کہ دریا بہتے تھے, بیت اللہ کے اندر خون ریزی ہوتی تھی, عورتوں کی عزتیں لٹتی تھیں, گھوڑا دوڑانے کے اوپر حالی کہتا ہے کہ صدیوں لڑ پڑتے تھے. ایسے امن کے گہوارہ بنایا کہ دنیا میں ویسا امن ملتا نہیں ہے کسی کو, کہ ہرا سے عورت چلے گی اور بیت اللہ تک آئے گی اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور یہ ہم نے دیکھا. تو آج بھی آپ مکہ میں جائیں, مدینہ میں جائیں, تو امن ایسا کہیں بھی نہیں جیسا اللہ نے اس کی امن کی قسمیں کھائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام میں بہت بہتر ہے. صرف یہ کہ مسلمان اس اسلام کو سیکھ لیں, سمجھ لیں. ہمیں یہ کہ کان میں اذان ہو گئی, کسی نے ہمارا نام مسلمانوں کا رکھ دیا, ساری دنیا کے علم پڑھے ہیں, دین ہم پڑھتے نہیں, پڑھاتے نہیں, سمجھتے نہیں, سمجھاتے نہیں. اور پھر جس طرح آپ نے بات کی کہ سمجھانے کی بجائے ہم ٹھونستے زیادہ ہیں تو اس میں پھر مسائل زیادہ بن جاتے ہیں. تو اگر اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے تو اسلام میں تو اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو عبادات کے 10 نمبر ہوں گے اور اخلاقیات اور معاملات کے 90 نمبر ہوں گے. بے شک ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے اسلام کے سنہرے حروف ہیں اور ہماری ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے, اور اسلام کے جتنی بھی اگر ہم چیپٹرز کو دیکھیں, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا موقع انسانیت کی حقوق کے لیے, انسانیت کے اگر احترام کے لیے اگر دیکھیں تو ہم اس کا عملی مظہر نظر آتا ہے. لیکن ان کے تحفظ کے لیے آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو بات چل رہی ہے نا اسی حوالے سے, کیونکہ ایک وہ جو بات آپ سب نے جہاں پہ ختم کی ہے کہ ایک ہے اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نظام کے نازل کیا گیا ہے. وہ نظام بہت اچھا ہے, اور جب تک وہ پریکٹیکلی دنیا پہ اس کی وہ لاگو رہا, نافذ رہا, بڑے ہی کمزور درجے کے اور ایمان والے اور انسانی حوالوں سے بعض معاملات میں خامیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود چونکہ سسٹم وہ تھا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بنو عباس, بنو امیہ,
بعد میں جو مختلف اور آتے ہیں جتنے بھی حکمران مختلف نسلیں آئیں خاندان آئے ان کی حکومتیں رہیں آپس میں بھی لڑتے رہے لیکن چونکہ سسٹم بیسیکلی وہی اپلیکیبل رہا سو آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل معاشرہ جو ہے وہ پراسپیرس تھا وہ ترقی کر رہا تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا اس میں علوم و فنون کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر تھا. طب میں دیکھیں تو فاؤنڈر ہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں. یہ جب جن کا زمانہ جن سائنسدانوں کو ہم فخر کے طور پہ پیش کرتے ہیں اگر آپ ان سائنسدانوں کے دیکھیں گے ان کو پیریڈز دیکھیں گے دورانیاں دیکھیں گے تو یہ جنگوں کا زمانہ ہے ساتھ ساتھ. کہیں ان کی جنگیں جو ہیں بعض دینیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں کہیں عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور کہیں باہم بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہیں سلجوق جو ہیں وہ مملوک کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. لڑائیاں ہو رہی تھی لیکن چونکہ جہاں جہاں مسلمان ریاستیں تھیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کی عملداری تھی سسٹم وہی تھا. سسٹم میں فرق نہیں تھا. عدل کا نظام جو ہے وہ اسلام کا چل رہا تھا اور بے شک شخصی حکومتیں تھیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اور انسان جو ہے محفوظ تھا. اس کے ذاتی معاملات جو ہے محفوظ تھے. جان و مال محفوظ تھا. اس کی عزت و آبرو محفوظ تھی. یہ جو سسٹم کلیپس ہوا ہے اور آج نیا سسٹم ہے وہ نیا سسٹم بھی ہم نے پوری طرح سے اڈیپٹ نہیں کیا ہے. ہم نے مغربی جمہوریت کو بھی مغربی جمہوریت کی طرح سے نہیں لیا. ہم اس کے اندر بھی ٹانکے اپنی مرضی کے لگاتے ہیں اور پھر یہاں جاگیرداری نظام زیادہ غالب ہے یا سرمایہ دار زیادہ غالب ہیں بنسبت اس کے کہ جمہوریت غالب ہو. اگر آپ اسلام کو بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تنظیم اسلامی نے ایک سیمینار منعقد کروایا لاہور کی سطح پہ بہت بڑا اور میں اپنی یعنی جماعتی نمائندگی کرنے کے لیے میں حاضر ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائیں اور اس کو اعلامیہ کے طور پر جاری کر دیں کہ آپ نے کسی نے 5 سال خان صاحب کو دیے کسی نے 5 سال نواز شریف کو دیے کسی نے بینظیر بھٹو کو دیے یا پیپلز پارٹی کو دیے اور مسلسل ہم پس رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ 5 سال اسلام کو بھی دے دیں پھر دیکھیں اور جیسا اسلام حکمران چاہتا ہے ویسا حکمران تمام مل کر منتخب کر دیں تمام پارٹیز میں سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے آئیڈیلی جو واقعی اس دائرے میں پورا اترتا ہے اس کو لے آئیں کسی بھی پارٹی کا ہو. 5 سال اسلام کو دے دیں اور اگر 5 سال بعد بھی آپ کو ایسی ہی مایوسی ہو جیسے ان کو 30 سال دینے کے بعد ہے تو ہم دوبارہ نام نہیں لیں گے. ٹھیک ایسا نہیں ہو رہا. ہمیں وہ 5 سال نہیں مل رہے ہمیں وہ 2 سال نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 2.5 سال دے دیں. ہم نے تو یہ آزمایا ہوا ہے کہ 2.5 سال میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بہت ہی بگڑا ہوا معاشرہ واپس اپنی بنیاد پر 2.5 سال میں کھڑا کر دیا. اس طرح سے کھڑا کیا اور اس قدر مالی یعنی اتنا ابتر تھے مالی حالات کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور پھر اتنے وسائل آئے کہ بیت المال کا سربراہ جو ہے وہ آپ کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس تو مال جمع کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچی. بیت المال کے جو گودام ہیں اس میں مال رکھ کے ہم تھک گئے ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ ان پیسوں سے گندم خریدو اور جا کے پہاڑوں پہ اس کو بکھیر دو کہ اس ریاست میں سے گزرنے والا کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ جائے. آپ دیکھیں تو دیکھیں نا ٹائم آپ پھر ہمیں آپ کو قصوروار کہیں کہ جی آپ بات صحیح نہیں کر رہے. اگر آپ اس سسٹم کو اس کو اپلیکیبل نہیں سمجھتے تو ایک موقع دیکھ آپ نے یہاں دیکھا جو ہمارے ملکوں میں ہوتا. اور پھر آپ ابھی بات کر رہے تھے یورپ کے حوالے سے اور دیگر مغربی ریاستوں کے حوالے سے. دیکھیں جرائم کے اعتبار سے اگر آپ ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان معاشروں سے زیادہ جرائم وہاں دکھائی دیں گے. آپ کو اگر رضامندی والے جرائم ہیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں. وہ تو ان کی تو کوئی مثال ہی مسلمان ابتر ملکوں میں اور بڑے برے حال کے ملکوں میں بھی وہاں کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور اگر آپ جان و مال کے تحفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے جتنا ظلم امریکہ کے اندر ہوتا ہے کالوں پر اور جتنا امریکہ کے اندر یہ جتنے بھی دوسرے ملکوں کے لوگ جاتے ہیں ان کے مال و اسباب کو لوٹا جاتا ہے. افریقہ میں لوٹا جاتا ہے آسٹریلیا میں لوٹا جاتا ہے اور جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے اور جو عدالتی سسٹم وہ انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے اس کے باوجود پھر بھی ان کا ایک پرسیپشن ہے ایک پروپیگیشن ہے کہ جی ہمارا فیس بڑا صاف ہے اور ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. وہ اپنے شہریوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن ہمارے شہریوں کے لیے وہ اچھے نہیں ہیں. اور ہمارا نظام تھوڑا بہت نافذ ہے وہ سعودی عرب میں ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں جرائم کی ریشو کیا ہے وہاں امن کی ریشو کیا ہے وہااں ترقی کرنے کے معیارات اور کچھ جو مسائل ہیں وہ آج تک دوبارہ سے اس بدویانہ نظام سے یا قبائلی تعصب سے نکل نہیں پا رہے. وگرنہ وہاں رہنے والا جو ہے نا وہ شاید یورپ سے زیادہ خوشحال ہو جائے اگر اسے بھی وہاں کچھ خریداری کرنے اور کام کرنے اور آزادی مل جائے. آزادی نہیں ملتی. وہ کچھ نظام انہوں نے اپنا مسلط کیا اس وجہ سے پوری طرح سے اس کی جو ثمرات ہیں وہ نظر نہیں آتے. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے احترام انسانیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟
بڑی وہ تو انسانوں کو ساری باتیں اللہ نے بتائی ہیں. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے, کوئی مرد کسی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مذاق کیا ہے, مذاق نہیں کیا, مذاق اڑایا نہیں, کسی کی تحقیر نہیں کی, کوئی غیبت نہ کرے, کوئی کسی پہ بہتان نہ لگائے. کتنی بڑی باتیں. ہمارا یہ میڈیا کے لیے کتنا بڑا اصول وضع کر دیا کہ تم پہ کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کے بغیر اس کو پھیلانا نہیں. یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں ندامت اٹھانی پڑے. ہماری بریکنگ نیوز, فوری نیوز, خبر پلے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا. تو ہمیں سورہ حجرات اگر ساری پڑھیں, بولنے کے انداز, ملاقات کے انداز, ایک دوسرے سے میل ملاقات کے انداز, کسی کا نام نہیں بگاڑنا. ہمارے معاشرے میں تو کوئی غریب ہو تو اس کا پہلا وقت تو یہ ہوتا ملازم ہے, مزدور ہے, نوکر, اس کا نام بگاڑ دو. گاؤں میں جو بندے کمزور ہوں گے ان کے نام بگڑے ہوں گے, جو تگڑے ہوں گے ان کے نام چودھری, میاں, خان, رانے سارے لگے ہوں گے. تو ہمارے تو کیونکہ قرآن نہیں تو اس وجہ سے. تو اگلی بات میں کہوں پاکستان کے حوالے سے, اس ملک کے بارے میں مایوس مت ہوں. میرا ایک سیلف ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان سے بڑی خیرات کرنے والی کوئی قوم نہیں, اس سے بڑے ہمدرد اور غمگسار کوئی لوگ نہیں. صرف آپ ان کو اعتماد دے دیں اور آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں. بلوچستان میں ہم نے کام کیا, تھر پارکر میں ہم نے کام کیا, اس سیلاب میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں. گھر بن رہے ہیں, لوگوں کو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ راشن دے رہے ہیں. ابھی بھی قربانی کے لیے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری گائے کا وہاں ارینج کر دیں, لوگ کھانا کھا لیں. سال میں 1 دفعہ لوگوں کو گوشت ملتا ہے. تھر پارکر میں لوگ قحط سے مرتے تھے, آج اتنے کنویں کہ اللہ کی توفیق سے آپ ایک ایک گاؤں میں جائیں گے 4 کہیں سے باہر فنڈ نہیں آیا, کسی سے کوئی بجٹ نہیں. یقیناً حفصہ ماشاءاللہ آپ نے جماعتی سطح پر یہ اسوہ فاؤنڈیشن اور دیگر جماعتوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہر جگہ نظر آتا ہے. لیکن یہ سارے کام ہونے کے باوجود ہم ایک قوم کیوں نہیں ہے؟ ہجوم ہے, آج بھی تربیت کرنی پڑے گی, بیڑا اٹھانا پڑے اور گا. محراب و ممبر سے ہمارے سب سے زیادہ جمعے کا ٹاپک احترام انسانیت ہونا چاہیے, انسانی حقوق پر آواز اٹھنی چاہیے, لوگوں کی گرومنگ انسانی حقوق کے حوالے سے ہونی چاہیے, نہ کہ ہم وہی روایتی جو سی ڈی سن کر جو جمعے پڑھائے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر ہمارے علماء کی گرومنگ کی بھی ضرورت ہے. گزارش صرف اتنی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسلام ایک نا کمپریہنسو دین ہے, ایک مکمل دین ہے. اس میں اخلاق بھی ہیں, ایمانیات بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, ساری چیزیں. کوئی چیز اس میں کم نہیں ہے. اور کوئی بھی انسان پورا چلے تو وہ نارمل ہوتا ہے, کوئی چیز کم ہو تو اب نارمل ہوتا ہے. کچھ چیز میں رہے نا ایکسیسو ایوریتھنگ از بیڈ والی تو بات ہے. یہ بات ہے, ہمیں معاملات بھی درست کرنے, عبادات بھی درست کرنے. اب حجۃ الوداع کی ہم بیٹھے اس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں صحابی ابو امامہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس خطبے کے اندر, اپنے رب سے ڈرو, جو اللہ ہے, اللہ تمہارا رب, اس سے ڈرو, 5 نمازیں پڑھو, ہر ماہ کے رمضان کے روزے رکھو, اپنے مال سے زکوٰۃ دو, اور اس کے بعد کیا, جو حکمران تم پہ بن جائے اس کی اطاعت کرو, جنت میں چلے جاؤ. پھر حکمران کے بارے میں اسی میں کہا کہ جو تمہیں شریعت پہ لے کے چلے, قرآن پہ لے کے چلے, یہ جنت کا رستہ ہے. نماز بھی پوری کریں گے, اللہ سے بھی پورا ڈریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, روزے بھی رکھیں گے, اور اپنے حکمران کو صحیح بھی کریں گے, اطاعت والا. جب وہ اطاعت پہ اللہ کیا آئے گا, ہم اس کی اطاعت میں جائیں گے, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. کسی بھی گاڑی کے پرزے ٹھیک کر کے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اوور آل اس کو جب ٹھیک کرتے ہیں, ایک چیز بھی خراب ہو گئی نا تو ساری گاڑی ناکارہ ہوگی. ہر چیز پرفیکٹلی چلے گی تو آپ سفر کر سکتے ہیں. ہم کہیں کہ اس کا ٹائر ٹھیک کر لیں, انجن خراب ہو جائے, انجن ٹھیک کر لے تو سیٹیں خراب ہوں, جب تک وہ پوری ٹھیک نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا. اسلام کو پورا اپلیکیبل ہے اور پورا ہے, سب کو لے کے چلنا ہوگا. اس علمی کافہ والی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اینڈ پہ کچھ چیزیں سمپ اپ کرنا چاہیں. میں وہ جو بات آپ نے حفصہ کی طرف بھیجی ہے اور اس کا کچھ جواب آیا کہ اہل مساجد کو ایسا ہونا چاہیے, اصل میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اب بھی الحمدللہ معاشرے میں جو خیر پائی جاتی ہے وہ ان میڈیا چینلز کے ذریعے, یہ ڈرامہ بیچنے والوں کے ذریعے اور فلمیں بنانے والوں کی طرف سے نہیں ہے. وہ اب بھی مساجد ہی کی مرہون منت ہے کہ کچھ نہ کچھ خیر موجود ہے, یہ آپ بھی مانیں گے. اور چلیں بڑی بلک میں نہ صحیح, لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے سال کے 52 خطبات میں سے چیزوں کو ترتیب دیا ہوتا ہے کہ وہ اخلاق پر بھی بات کرتے ہیں, عبادات پہ بھی بات کرتے ہیں, عقائد پہ بھی بات کرتے ہیں, خدمت پہ بھی بات کرتے ہیں, لوگوں کو رغبت بھی دلاتے ہیں. تو یہ اصل میں جب تک آپ اس کو ریاست کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, نظم کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا. اس وقت تک ہم سب شکوہ کنا ہوں گے کہ فلاں حصہ کام نہیں کر رہا, فلاں حصہ. صاحب نے بڑی شاندار مثال دی کہ گاڑی ٹھیک کریں پوری کی پوری. اگر آپ اس کے انجن کو ٹھیک کریں گے اور کہیں کہ جی اس کے ٹائر ٹھیک نہ ہو تو ظاہر ہے وہ نہیں چل پائے گی. ٹائر ٹھیک ہو اور انجن ٹھیک نہ ہو تو ظاہر ہے سٹارٹ نہیں ہوگی. تو پورا جسم ٹھیک ہونا چاہیے.
وہ جسم کب ٹھیک ہوگا؟ جب آپ کا نظم ٹھیک ہوگا، نظام حکومت ٹھیک ہوگا. یہ بات ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ اس پر بڑی قدغنیں ہیں اور بڑا سختیاں پیش آیا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کرو اور زبانیں بند کر لو. آپ کا نظم حکومت ٹھیک ہونے والا ہے، یہ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دل کے حوالے سے کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ریاست میں، حکومت میں جو نظم ہے، ڈسپلن ہے. ایک بات بار بار حضرت صاحب نے اشارہ کیا کہ نہ کٹا حبشی بھی تم پر اگر امیر بنایا جائے تو اس کی اطاعت کرو، حاکم بنایا جائے تو اس کی اطاعت کر کے جنت حاصل کرنا، یہ جنت کا رستہ ہے. گویا آپ کو جب تک حاکم نہیں ملتا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید انقلاب، جیسے ابھی ایک ہمارے جو محترم ہیں وہ انقلاب لاتے لاتے خود انقلاب کا شکار ہو گیا. کیوں؟ انقلاب یہ تشدد کا رستہ پتہ نہیں کس نے سکھایا. نبی پاک کا انقلاب جو ہے بڑا ہی سافٹ تھا، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے دوبارہ سے اس کو برپا کیا وہ بڑا سافٹلی ہوا. یہاں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ پبلک کی وہ جو گرومنگ ہے اور تربیت ہے، اس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ اس نظام کو حاصل کر لیں. آج ہم مثالیں دیتے ہیں ترکی کی. اچھا، ترکی میں کوئی ایک دم ہو گیا ہے، انہوں نے جو نظام چلایا ہے، اور ہم اس میں بڑی جلدی مایوس ہوتے ہیں. ہم جماعتوں کو الزام لینا شروع کر دیتے ہیں، جماعتوں کے سربراہان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو اس میں 50 سال لگیں گے میری نظر کے مطابق دوبارہ سے آپ کو اپنے ٹریک پر صحیح طور پہ بحال ہونے کے لیے. آج اگر طے کر لیں معاشرے کے اور خاص طور پہ نظم حکومت ڈسپلن کے اور اداروں کے حوالے سے کچھ لوگ طے کر لیں، وہ ادارے طے کر لیں کہ اگر ہم نے اس سمت میں جانا ہے تو آپ کو دوبارہ 50 سال لگیں گے صحیح ہونے میں، صبر کے ساتھ. اور آپ نے اس کو کھونا نہیں اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہو. اور اگر آپ 2-2 4-4 سال کے تجربے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کبھی کسی کو لے آتے ہیں، کبھی کوئی نظام کبھی کوئی نظام. اس طرح سے نہیں ہوتا. قومیں آپ جن کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی تاریخ، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا لٹریچر صدیوں سال پرانا ہے. آپ کا تو کچھ بھی پرانا نہیں ہے. آپ کی تو زبان بھی 200-250 سال سے زیادہ والی نہیں ہے، اور جو ہر 6 ماہ بعد اور ہر 6 سال بعد اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور دنیا بھر کی زبانوں کو لے لیتی ہے. آپ کو اگر تبدیلی چاہیے تو آپ کو ایک نظام کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا اور آنکھیں بند کر کے کچھ وقت جو ہے تسلی اور صبر کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ صاحب اینڈ پہ کچھ چیزوں کو سمرائز کرنا چاہیں احترام انسانیت کے حوالے سے؟ بس میری سب سے التجا ہے کہ انشاءاللہ یہ 4-5 دن میں پھر حج کا خطبہ ہوگا، تو ہم سب کو اس خطبے کے ساتھ جڑنا چاہیے. یہ بڑے ہی قیمتی دن ہے، عشرہ جو ذی الحجہ کا چل رہا ہے. عبادت کے اعتبار سے کوئی ان دنوں کے برابر دن نہیں ہے، تو ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تکبیرات میں، اللہ کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نمازوں کی پابندی میں اس کو گزارنا چاہیے. عرفہ کے روزے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسی دن ہوتا ہے جب حج ہو رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے، اور پھر میں کیونکہ بہت سارے کمزور لوگوں سے، کمزور علاقوں سے متعلق ہوں، تو جب ہم قربانی کے لیے یہاں پہ کوشش کریں تو ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جن کے گھروں میں عید کے دن بھی دال پکے گی، چٹنی کوٹیں گے. وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہوئے عجیب محسوس کریں گے کہ آج عید ہے. میں نے بلوچستان میں عیدیں کی ہیں، نہ کسی کے پاس کپڑے ہوتے ہیں پہننے کے لیے کوئی اچھے، نہ نہانے کے لیے کوئی سامان پانی ہوتا کیونکہ پانی کی قلت ایسی، اور پورے گوٹھ میں، پورے قلی میں، گاؤں میں ایک جانور بھی ذبح نہیں ہو رہا ہوتا. تو اپنے لوگوں کو یاد رکھیں. اس خطبے میں ہمیں یہی درس ملا ہے کہ انسان قدر والے ہیں، احترام والے ہیں. اگر بیت اللہ کا نام لے کے اور عرفہ کا نام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حرمت کو قائم کر رہے ہیں، اس کے خون کی، اس کی عزت آبرو کی حرمت، اس کی جان کی حرمت، تو اس کو ہمیں بھی برقرار رکھنا ہے اور اس کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے. اور اس خطبے کو ہمیں لکھ کے لگانا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے. بہت خوبصورت جی. یقیناً ہمیں انسانیت کا اپنے دلوں میں انسانیت کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بتلائے ہوئے سنہری اصولوں کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. اور ملک تبھی ہمارا درست سمت کی طرف جائے گا اگر فرد واحد انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک اور اپنے تئیں ہر شخص کوشش کرے گا کہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرے، اور خاص طور پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے دل میں وہ احساس کا جذبہ پیدا کرے جس کی اس وقت خاص طور پر ہمیں پاکستان نہ صرف بلکہ پوری مسلم امہ کو ضرورت ہے. میں اپنے مہمان شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. اور اہم ترین موضوع میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی ٹاپک نہیں ہو سکتا جہاں ہم انسانیت کی بات کریں، انسانیت کی فلاح کی بات کریں، انسانیت
انسانیت کی بہبود کی بات کریں, انسانیت کے احساس کی بات کریں اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, یہ وہ والی بات ہے کہ بہت ضرورت ہے ہمیں کہ انسان کو انسان کے لیے جو درد دل کے لیے پیدا کیا گیا اس میں کڑی سے کڑی ملائی جائے, اور انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا, اور ویسے بھی اسلام علم بردار ہے انسانی حقوق کا, اور جس طرح خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے, ہمیں اور ہیومن رائٹس کی نہیں, جو اپنے پیغمبر آخر الزماں کے 1400 سال پہلے بتلائے گئے جو اصول اور جو قوانین, جو ضوابط اور جو سنہری اصول بتائے گئے, اگر ہم اس پر کاربند ہو جائیں یقیناً ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست فلاحی اور ایک کامیاب ریاست بن سکتی ہے, اور ہر شہری پرامن ہو سکتا ہے اگر ہمارے اپنی ذات کی نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ اپنے ملک پر, اپنی ریاست پر صحیح معنوں میں اسلام کا نفاذ نہ ہو جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی اس کے لیے کوشش اپنی جاری رکھنی ہوگی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.